بات کریں گے رسک اسیسمنٹ کے پارٹ 4 کے بارے میں۔ پارٹ 4 جو ہے کمیونیکیشن اینڈ چیک ہے۔ تو پارٹ 1 اور پارٹ 2 جو ہے ہم لاسٹ ویڈیوز میں ڈسکس کر چکے ہیں، پارٹ 3 بھی ہم لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج ہم پارٹ 4 کے بارے میں بات کریں گے۔ پارٹ 4 ریویو اینڈ کمیونیکیشن کے بارے میں، اس کا فرسٹ پارٹ ہم نے کلیئر کیا ہوا ہے، سیکنڈ پارٹ میں ہم بات کریں گے۔ سیکنڈ پارٹ ہے ہاؤ دا رسک اسیسمنٹ فائنڈنگ ول بی کمیونیکیٹڈ اینڈ ہو یو نیڈ ٹو ٹیل۔ ہم نے رسک اسیسمنٹ جو ہے اس کی فائنڈنگ کو کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے، یعنی کہ آگے ہم نے اس کو ڈلیور کیسے کرنا ہے اور کس طرح ہمیں ضرورت ہے کہ اس کو ہم بتائیں۔ تو ہم جو پارٹ 4 کے بارے میں بات کریں گے، تو سب سے پہلے ہم نے سٹارٹ جو لینا ہے، دا فائنڈنگ آف رسک اسیسمنٹ ول بی ڈسکس ود دا سائٹ مینیجر۔ اب جو فائنڈنگ ہوگی، سب سے پہلے ہم جو انچارج ہوگا، جو کمپنی کا سربراہ کہہ لیں، ہیڈ ہوگا، اس کے ساتھ ہم نے ڈسکس کرنی۔ وہ پروجیکٹ مینیجر بھی ہو سکتا ہے، وہ فنانس مینیجر بھی ہو سکتا ہے، وہ جی ایم فنانس بھی ہو سکتا ہے، وہ ڈائریکٹر بھی ہو سکتا ہے، وہ ایم ڈی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے اس کے ساتھ آپ نے یہ جو سائٹس ہیں، وہ جو اس کی فائنڈنگز ہیں رسک اسیسمنٹ کی، وہ ڈسکس کرنا ہے۔ اس کے بعد اس کو آپ نے پرسیوٹ کرنا ہے، یعنی کہ اسے 3 طرح کے آرگومنٹس دے کے اسے اس چیز کے اوپر لے کے آنا ہے کہ ہم نے رسک اسیسمنٹ کو اس انڈسٹری کے اندر امپلیمنٹ کروانا ہے۔ جو ایشوز ہیں ان کو ہمیں ڈیزالو کرنا ہے، ڈیزالو کر کے اور اس کنٹری اس آرگنائزیشن کے اندر اس چیز کو مینیج کرنا ہے۔ تو جو آپ نے 3 آرگومنٹس دینی ہے، وہ لیگل، ایتھیکل اور فائنینشیل آرگومنٹس دینی ہے، اور اس کے بارے میں ہم ڈسکس پہلے بھی کر چکے ہیں جو لاسٹ ویڈیو میں، کہ یہ 3 لیگل، ایتھیکل اینڈ فائنینشیل آرگومنٹس کیا ہوتی ہیں۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، آئی ول میٹ دا شفٹ سپروائزر، سیفٹی آفیسرز، بریج انجینئرز، ریگل مینیجر، چیف الیکٹریشین اور ادر پرسنز۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کے ساتھ، اچھا، اس جو یہ پیرا ہے جو آپ کا رسک اسیسمنٹ کمیونیکیشن کا ہے، کہ اس میں آپ نے یعنی کہ میں جو ہے نا، آپ ایز اے جو رائٹنگ کر رہے ہیں، تو آپ نے اپنے آپ کو اپنا بتانا ہے کہ آپ کیا کریں۔ تو سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے کہ میں سائٹ مینیجر کے ساتھ ملوں گا، اور اس کے بعد آپ نے بتایا کہ میں اس کو لیگل، مورل اور فائنینشیل آرگومنٹس دے کے میں ان کے ساتھ جو ہے نا ڈسکس کروں گا۔ اور تیسری بات آپ نے کیا کرنی ہے، آپ سپروائزرس کے ساتھ ملیں گے، آفیسرس کے ساتھ ملیں گے، سیفٹی ڈرل مین کے ساتھ ملیں گے، اور ڈفرینٹ وہاں کے لوگ۔ اب یہ لازمی نہیں ہے کہ یہی لوگ ہوں گے۔ جب آپ رسک اسیسمنٹ بنا رہے ہوں گے کسی اور کمپنی کے، تو وہاں آپ کا شفٹ انچارج بھی ہو سکتا ہے، ورکر سپروائزرز بھی ہو سکتا ہے، بریج انجینئرز کے علاوہ آپ الیکٹریکل انچارج بھی ہو سکتا ہے، تو ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، لیکن مین یہی چیز ہے کہ آپ ڈفرینٹ لوگوں سے ملیں گے۔ We will discuss these person اور their responsibility۔ آپ ان کے ساتھ کیا کریں گے، رسپانسبلٹی، ٹائم اسکیل، ٹاسک کے بارے میں بات کریں گے۔ جیسے اس رپورٹ کی اگر میں بات کروں، تو یہ رسپانسبلٹیز ہم نے دی ہوئی ہیں، یہ دیکھیں نا، یہ ٹائم اسکیل ہے اور رسپانسبل پرسنز ہیں، اور ان کی یہ رسپانسبلٹیز ہیں۔ تو ان کے بارے میں آپ ڈسکس کریں گے کہ میں آپ کو اتنا ٹائم دے رہا ہوں، کہ ہم اتنا ٹائم چاہ رہے ہیں کہ اتنے ٹائم میں یہ کام آپ مکمل کریں، تو کیا آپ یہ ٹائم میں مکمل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک؟ تو اس کے بارے میں آپ ان سے بات کریں گے۔ اس کے بعد فار اینی پرسن ہو ول فیس پرابلم، بجٹ، لیبر فورس اینڈ ادر۔ دیکھیں، جب یہ کام پروسیڈ ہونے ہوتے ہیں، جب یہ کام کرنے ہوتے ہیں، تو ہمیں لیبر کی بھی ضرورت پڑتی ہے، بجٹ کی ضرورت بھی پڑتی ہے، اور ادر جو لیبر فورس کی ضرورت پڑتی ہے، ریسورسز کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ تو بعض دفعہ ریسورسز نہیں مل رہے ہوتے، بعض دفعہ پرابلمس آتی ہیں۔ تو ان پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے
آپ ان کی ہیلپ کریں گے. تو آپ یہ چیز مینشن کریں گے کہ جی اگر کسی کو یہ پرابلم آ رہی ہے آئی ول ہیلپ ہیم ود دا ہیلپ آف دا ہائر اتھارٹیز. یعنی کہ آپ کیا کریں گے کہ اتھارٹی کی ہیلپ سے اتھارٹی سے بات کریں گے کہ یہ لوگ ہیں ان کو یہ پرابلم فیس آ رہی، بجٹ کا ایشو ہے، پیسے نہیں مل رہے یا لیبر فورس نہیں مل رہی، تو آپ ان کی مدد کریں گے ہائر اتھارٹی سے چیزیں مینیج کر کے. The complete risk assessment and duty assigned person list will be orally and written disclosed hard copy and email. اب کیا ہوگا کہ جو رسک اسیسمنٹ جب آپ نے ان سب لوگوں سے کے ساتھ ڈسکشن کی، ٹائم اسکیل ڈسکس کیا، اس کے بعد بجٹ کا ڈسکس کیا، پھر اس کے بعد رسپانسبلٹی آپ نے جو پروجیکٹ مینیجر ہے اس کے ساتھ بھی بات کی، اس کے بعد پھر آپ نیچے لوگوں سے بھی بات کی، جو آپ کا ڈیسائیڈ ہو. یہ جو ڈیسائیڈ ہوا ہے وہ آپ ریٹرن میں ایک فارمیٹ پہ ساری ڈیٹیل لکھیں گے. جیسے ہارڈ کاپی یہ بنی ہوئی ہے 100، یہ کاپی اورلی یعنی کہ زبانی بھی اور ریٹرن میں بھی آپ ہر اسٹیک ہولڈر کو آپ ہارڈ کاپی بھی دیں گے اور میل بھی کریں گے اور بتائیں گے بھی ان کے بارے میں. ٹھیک ہے. اسٹیک ہولڈر ول ریسیو اے سمری آف رسک اسیسمنٹ presentations on the projector that has been developed in their native tongue. اب کیا ہوگا کہ جو سارے اسٹیک ہولڈر ہیں، جتنے لوگ ہیں جو رسپانسیبل ہیں، جنہوں نے کام کرنا ہے، جنہوں نے کام کروانا ہے، جن کی رسپانسبلٹی دی گئی ہے، یہ سارے لوگ جو ہیں ان کو ایک روم میں بٹھایا جائے گا، ان کو پریزنٹیشن دی جائے گی کہ پروجیکٹر کے اوپر ساری چیزیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور آپ اس چیز کے رسپانسیبل ہیں. اس کے بعد ویکلی HC میٹنگ ول بی ہیلڈ اینڈ دا ورک اسٹیشن اینڈ سینئر پرسنل آر انوائٹیڈ ٹو اٹینڈ دیز میٹنگس. اب کیا ہے کہ آپ جو ہے نا ویکلی ورک اسٹیشن کے اوپر ایک میٹنگ ہیلڈ کریں گے، اس کے آپ اس کو مینیج کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو جو بھی آپ کی پروگرس ہوگی، جو آپ ان کو کہنا چاہتے ہیں، وہ ساری چیزیں جو آپ کروانا چاہتے ہیں، وہ ساری چیزیں، وہ ساری کی ساری چیزیں وہاں ڈسکلوز ہوں گی، وہاں ڈسکس ہوں گی. جو پرابلمز ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کیا جائے گا، ان کے سلوشن کے بارے میں بھی سوچا جائے گا. تو جو اپڈیٹ ہوگی، کمیونیکیشن ہوگی، اور جو چیزیں ہوں گی وہ کمیونیکیٹ کی جائیں گی ایچ ادر، آپ کی طرف سے اور ان کی طرف. تو یہ آپ کا جو رسک اسیسمنٹ فائنڈنگ کو کمیونیکیشن کیسے کیا جاتا ہے، تو یہ آپ کا تقریباً 100 سے 150 ورڈز لکھنے ہوتے ہیں. تو اس میں آپ نے اس طرح مینشن کی. اب یہ جو رپورٹ آپ کو دی گئی ہے یہ جسٹ ایک سیمپل ہے کہہ لیں، تو آپ نے اس سے ملتی جلتی آپ رپورٹ تیار کر سکتے ہیں جو کہ انشاءاللہ 100% پاس ہو.